اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعد از حمد الصلاة ران کے پس شیر اہل سنت للکاری رضا مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد سعید امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جانے محفل خطیب پاکستان میرے درینہ عزیز محترم صاحب گر صاحب سر خطیب حضرت مولانا صاحبزادہ محمد حمزہ گردیزی صاحب مدذل العالی شہبازی خطابت مقبول عوام شمشیر بے نیام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ریاض پیروی صاحب فیض یافتہ درگاہ علیہ پیرا شریف میرے انتہائی عزیز محترم جناب مولانا محمد سجاد ترابی صاحب بحمداللہ اس وقت اس محفل کے اندر کثیر تعداد میں ائمہ کرام خطبہ حضرات جلوہ افروز نے اور میں ہر با عمل با کردار جرت مند غیرت مند اپنی جماعت دی عالمی دین دا نام اپنی زبان تے لیونا اپنے واسطے بہت بڑی سعادت بھی سمجھنا اور ذریعہ نجات بھی سمجھنا لیکن لا علمی دی وجہ تو قاصرہ میرے دائیں بائیں محفل وچ جلوہ افروز حضرات صاحب علم شخصیات معززین علاقہ فاضل ٹاؤن دے غیور مومنوں اور پردے دے اندر گفتگو سماعت کرن والی شرم و حیاتی پیکرا عفت ماں میریاں پاک دامن ماما بہنا بیٹیاں اج دی یہ محفل پاک اور روح پرور تقریب بحمداللہ ڈسٹرکٹ سرگودا فاضل ٹاؤن اس علاقہ دی عظیم سرزمین تے یہ محفل اس مولا حسین دی یاد بھی چو رہی ہے جس مولا حسین دیا لبانوں میرے رسول نے چومے ابرار صاحب انہاں دی پوری ٹیم ابرار صاحب بیٹھیں مزمل صاحب انہاں دی پوری ٹیم اور زید صاحب مزمل صاحب زید صاحب یہ پوری انتظامیہ منتظمین جلسہ انہوں نے اس پرفتن دور کے اندر نفسہ نفسی کے دور کے اندر افات و بلیات کے دور کے اندر اج دی کانفرنس دا اہتمام کر کے انہیں پیغام دیتا ہے انہوں مال پیارا نہیں زہرہ دا لال پیارا ہے میرا مالک انہاں کارکنان منتظم حضرات دے مالو جان کاروبار روزی رزق علم عمر عمل بھی برکت عطا فرمائے میرے تو قبل بہت پیارا خطاب حمزہ صاحب نے ارشاد فرمایا آپ ہمیشہ بڑا اچھا خطاب کر دیں میرے مالک نے آپ نو بڑیاں صلاحیتاں نوازے ہے اور آپ دی گفتگو بھی اللہ نے بڑی تاثیر رکھی میرا مالک آپ نو دنیا خطابت اندر عظیم بخت عطا فرمائے بحمداللہ فقیر بھی وعدہ کے مطابق حاضر ہے بڑا خوبصورت مجمع میں دیکھ رہے ہیں
حضرت قاری آصف صاحب بھی جلوہ افروز نے، اور قاضی خالد بشیر صاحب سیٹلائٹ ٹاؤن دا مان تران آپ بھی بیٹھے ہیں، اور میری نظر جا رہی ہے جس چہرے نو میں دیکھ رہے ہیں، ہر چہرے وچوں آل نبی اولاد علی دا پیار نظر آ رہا ہے۔ آپ جتنے حضرات جلوہ افروز ہو، میری دعا ہے میرا مالک آپ سب نو زندگی دے اندر بار بار کربلا مولا دی حاضری نصیب فرمائے۔ کھل کے آکھو آمین۔ میں ان باقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا، جڑے بندے سست بیٹھے ہو سستی چھوڑ دیو، ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، معدب ہو کے بیٹھنا ہے، بالخصوص جڑے صحت مند ہو گوڈے تھلے کر دیو۔ بہت شکریہ، آپ ویسے مہذب حضرات ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 11:15 بجے خطاب شروع ہے، 1 گھنٹہ خطاب بڑھا ہے جی اچھا 1.25 گھنٹہ، چلو ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہو سمجھ 1.25 گھنٹہ ہی کر دیں۔ اللہ اکبر۔ مینوں حمزہ صاحب فون تے کہہ رہے سن کہ آپ اج دی اس نشست دے اندر مولا حسین دی شان بیان تے کرنی لیکن انداز ہی ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی رضوی بریلوی انہاں دا عقیدہ انہاں دا نظریہ قرآن دے بھی مطابق ہے، نبی دے فرمان دے بھی مطابق ہے۔ تو انہاں دی خصوصی ڈیمانڈ سی، انہاں میں فون تے یہ بالکل باقاعدہ بریف کیتا، حضرات میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، اے جڑے دوویں بچے پانی کول بیٹھے ہو بیٹھ جاؤ، ایتھے محفل جا جاؤ، بہت توجہ نال آپ نے گفتگو سماعت کرنی۔ میں باقاعدہ معروضات دا آغاز کرنے تو قبل آپ نے گزارش کروں گا، ایک دفعہ مولا حسین اور کرب و بلا دے شہیدان دی بارگاہ وچ نذرانہ ادب دے طور تے با آوازی بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر گوندل صاحب بھی سپیشل گوندل ٹاؤن تو تشریف لے آئے۔ میرا کو مزاج اندہ ہے حضور دا جیڑا بھی غلام ہے میں او دا نام اپنی زبان تے لیونا اپنے واسطے بہت بڑا اعزاز سمجھنا۔ سٹیج تے جڑے حضرات بیٹھے نے انہاں دی میں خصوصی توجہ دا طالب ہاں۔ بس گفتگو دا آغاز میں قرآن تو کرن لگا، ادھ بھی شک کوئی نہیں، تورات زبور انجیل یہ بھی آسمانی کتاباں نے، لیکن سرگودہ والے ہو تورات زبور انجیل نو انج دا قاری نہیں ملیا جکن دا قاری قرآن نو ملے۔ کمال مل پا دیتا دے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر رپیٹ کرن لگا، تورات زبور انجیل یہ بھی آسمانی کتاباں نے، لیکن انہاں نو کسی بغیر تھڑ تو نہیں پڑھیا۔ ایک قرآن ہے جدی تلاوت علی دے شہزادے نے بغیر تھڑ تو کی تھی، اور کچھ لوگ عقل تے پرکھ دینے بغیر تھڑ تو قرآن دی تلاوت نیزے دی نوک تے۔ میں کیا موسیٰ دا امتی ہوئے، او دی گائے ہوئے، او دی گائے زیبہ ہو جائے، او دیاں بوٹیاں ہو جائیں، اور اس گائے دے گوشت دا ٹکڑا مقتول نہ لگے، جن نے قیامت تو پہلا اٹھنا کوئی نہیں سی تے وہ اٹھ بوے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک قرآن دا خلاصہ ہے جنہوں سمجھ آ رہی ہے، کھل کے آکو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، سجاد صاحب تو اڈی ماشاءاللہ زیارت بھی کرنی، اچھے میرے کول آ جاؤ، اچھے تھلے نہیں بینا، تو اچھے بینا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، شمع رسالت دے پروانے لوگ بیٹھے ہو، اینا پوائنٹ عمل خور کرو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی او دے نال نسبت رکھن والی گائے، یہ سورہ بقرہ دا خلاصہ ہے، اس گائے دے گوشت دا ٹکڑا اگر مردے کو قیامت سے پہلے زندہ کروا سکتا ہے تو جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ بغیر تھڑ کے قرآن کی تلاوت بھی فرما سکتا ہے۔ اگلا ان جملہ مچل گئے ہو بادو تو آٹے پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھا کیا کو سبحان۔ حضرات ابرار صاحب مزمل زاہد ان عزیزان دی دعوت ہوتی تشریف لے کے آئے ہو، اگلا ان جملہ اتنا قیمتی ہے تو سب مچل جانا ہے، تیری منگ کی دنیا نے مچل جانا ہے۔ لوگو اس قرآن دے پہلے پارے وچ یہ بات موجود ہے، میری طرفوں کھلے عام یہ تو دعوت تفسیر جیڑی بھی پڑھو گے، چاہے زیال قرآن پڑھو، تفسیر کبیر پڑھو، اباب سی وقار کنز الایمان پڑھو، جیڑی بھی تفسیر پڑھو گے، حضرات تو ہر قرآن دی تفسیر وچوں یہ بات ملے گی، اللہ دی مخلوق کے قاضی خالد صاحب انہاں دے لب خشک ہوئے، زبانہ خشک ہوئیاں، تسی تے پرانے یار ہو، پتہ نہیں تو آڑے پیاز بک دینے کے نہیں پہ بک دے، ان ریٹ بھی بڑا چڑھ گیا، نعرہ حیدری
ایک اور کھول کے آنکھوں نعرہ حیدری یہ من بڑے پرانے میرا انہاں نا یہ پیاز ویچ دے استقلال آباد ہوندے سا پھر اتھے جمعہ پڑھنا تے پھر علی کرنا تے پھر اتھے واپس ایک اور بازو کھول کے کٹ کے آنکھوں سبحان اللہ تو آڈی نظر کرنے لگا اے میرے شہزادے آپ دی بھی نظر توجہ کرنا اللہ دی مخلوق کے پیاسی لوگو ایک قرآن دی سمری ہے خدا دی کو سمجھے انہاں پانی بڑا تلاش کیتا ہے سید امینی صاحب انہاں تلاش کرنے دے باوجود پانی نہیں ملیا حضرات اس مخلوق نے پتہ کی کیتا ہے جنہ دے لب خوش زبانہ خوش وہ سارے سوالی بن کے نبی موسیٰ دے دروازے تے آن انج نہیں ہر گل قرآن دا خلاصہ ہے کوئی میں کوڑ کڑال نہیں مار رہا تے جنہاں نو قرآن تے یقین بازو کڑ کے آکھو سبحان اللہ ریاض پھیروی صاحب اتھے اور کوئی تڑپے نہ تڑپے جڑے بابا فرید دے دربار تے جان والے نے او تے تڑپن گے جڑے پیر سیال دی پارکا بھی حاضری دینے والے نے او تے تڑپن گے اوہ اللہ والیاں دے بوے تے جان والے ہو حضرات ارے پیاسی مخلوق ہے لب خوش زمانہ خوش حمزہ صاحب پلا پانی جدو نہیں نہ ملیا وہ اللہ دی مخلوق ماشاءاللہ یہ بجلی گئی جو بھی علیہ پر انہاں دا کرنٹ ڈبل ہو گیا کیا بات ہے یہ جو علیہ فیدے چھ رہا کام ماشاءاللہ ایک اور سارے آپ کو سبحان اللہ اے جتنے نوجوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو اے آج گل دل کی تختی تے لکھ کے اٹھو کہ قرآن کریم دیاں تفسیراں دس دیاں نے جدوں بھی اللہ دی مخلوق ٹینشن بھی چاہیے نا پرابلم تو انہوں نے پتہ کی کیتا ہے ایمان نہ ٹینشن حل کروانے واسطے ڈائریکٹ نہیں اللہ والیاں دے بوے تے گئے میں قرآن دی آیت بھی پڑھا حضرات غور کرنا پوائنٹ والا ریاض پھروی صاحب یہ اے آئے نے موسیٰ نبی دے دربار انہاں اللہ دی نبی نو پتہ کی کیا جناب دی بڑی اپروچ ہے تسی رب نے ڈائریکٹ گفتگو کر دے ہو حضرات توجہ کرنا او دی وجہ پتہ کہ یہ تلک الرسول فضلنا بعدہم علی بعد یہ بھی ساریاں دا ذکر ہے لیکن رب نے نہ الگ کیا ہے منہم من کلم اللہ ایک ایسا بھی یہ چیدنا میں رب ڈائریکٹ گفتگو کرنا وہ اور کوئی نہیں وہ نبی موسیٰ نے سرگودہ والی ہو یہ بھی کوئی شک نہیں سجاد صاحب بڑے بڑے حضرات بیان کرتے ہیں موسیٰ نے کلام خدا سے ڈائریکٹ کیا بغیر جبریل کے کیا کلم اللہ موسیٰ تکلیما لیکن ساڈا تھی عقیدہ نا سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا نہیں اینج بادو ایتھے ہوئے بڑی مہربانی اور کوئی بادو چاہ کے پڑے نہ پڑے عمر دے منن والے صدیق اکبر دے نوکر صحابہ دے خوراک بادو چاہ کے طرح نہ پڑھن گے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا حضرات اس میں کوئی شک نہیں موسیٰ نے کلام کیا ہے کیا بھی خدا سے ہے کیا بھی بغیر واسطہ کے ہے لیکن سن لو موسیٰ نے کلام پردے میں رہ کر کیا ہے حسین کے نانا نے بغیر پردے کے آئیتے علماء بڑا ساتھ دے رہا کیا بات ہے یہ مجمع دی بھی کیا بات ہے کھل کیا کو سبحان اللہ تو آڈا بڑا پاک کمال ساؤ کے الیاس شرف صاحب انج کیمرہ چلاؤ جکن شباز شریف پاکستان چلا رہے ہیں کوئی مس نہ ہوئے نعرہ حیدری اور بازو بار کڑ کے نعرہ حیدری ہن اگلی بات سنو تسا مچل جانا ہے ایت نکتہ تسا سن لیا نا ہن میں بات کے پڑھان لگا تسا مچل جانا ہے خدا دی قسم حضرت تسا میں عقیدے دا کیا ہے عقیدے دا مضمون یہ میرا فیورٹ مضمون ہے میرے انتہائی پسندیدہ ارے ٹاپک وچوں ایک ٹاپک ہے دوستان گرامی قدر انہاں اللہ دے نبی دے بوے تے دامن پھیلایا انہاں کہ جی سانو پانی چاہیدا ہے ساڈے لب خشک نے زباناں خشک نے کدے بوے تے دامن پھیلایا جڑا وقت دا نبی ہن دھیان کرنا قاضی خالد صاحب حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے انہاں سوالیاں نو اے کوئی نہیں کیا نہ میں رب نہ میں خالقہ نہ میں مالکہ نہ میں رازقہ تساں پانی منگنا ہے تے ڈائریکٹ رب العالمین کو منگو، اور اے بھی نہیں کیا صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، اور اے بھی نہیں کیا کہ نبیوں کو منگنا شرک ہے۔ حضرات اکد نبی نے مسکرا کے پتہ کی فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو انہیں پانی دا انتظام ہو۔ نہیں 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 اینج نہیں کئیاں بندے آجے بھی بادو چاہ کیا کھو سبحان اللہ۔ میں ویکھی بیٹھا اصل ہے جڑا دور جا رہے ہے لنگر علی پالٹی نو قابو کرنا بڑا اوکھا ہے تے بلے علی پالٹی نو قابو کرنا بڑا اوکھا ہے۔ یہ دووے پالٹیاں چھائیاں پہیاں ایک اور پھر کھول کیا کھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات بڑے بڑے خیرت مند لوگ بیٹھے او میرا پتر بہ جا اے لنگر علی پارٹی او بہ جا ایتھے بہ جا ان میں اتھو قابو کیتا ہے ایتھے آ گیا ایک اور پھر کھول کیا کو سبحان اللہ۔ پوائنٹ وال تو ساں غور کرنا ہے اے میرا جملہ کمزور ہوئے تو ان پتہ میں کار دی چابی دا کدی اعلان نہیں کردا، میرا ایک کو اعلان ہے میرے ٹکڑے کر دینا لاش الٹا چوک وچ لٹکا دینا خون معاف ہوئے گا۔ میں قرآن دے دائرے وچ رہ کے بات کر رہے ہیں نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہاں سوالیاں نو کوئی نہیں آکھیا نبیوں کو منگنا شرک کوئی ملا کوئی مناظر کوئی ادیب مجھے قرآن کی سورہ بقرہ کی تفسیر سے دکھائے فقط کہ موسیٰ نبی نے ان سوالیوں پہ شرک کا فتوہ لگایا ہو نانا میں دکھانے کے لیے تیار ہوں موسیٰ نے ارے اللہ کے نبی کلیم اللہ نے فقط یہ جملہ بولا تھا تھوڑی دیر انتظار کرو ابھی پانی کا انتظام ہو کیا بات ہے کیا بات ہے عظمت صحابہ اور پورا زور لاؤ لنگر بھی ہے لو کمال ہوگی پھر یہ دا مطلب ہے آج تے لنگر والی پالٹی بھی ساتھ دے رہی ماشاءاللہ بازو بار کڑ کے زندہ باد آکھو عظمت صحابہ شان صحابہ ہن میں جملہ آگے پڑھا لگا بہت توجہ بالخصوص جڑے نوجوان ہو اس میسج نو لے کے جاؤ بالکل قرآن دے دائرے دے مطابق ہن پتہ نکتہ کی ہے سید امینی صاحب انہاں شیراں مچل جانا ہے اوے لوگو موسیٰ علیہ السلام نے انہاں سوالیاں نو خالی اپنے دربار تو واپس جان نہیں دیتا بلکہ فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو انہیں پانی دا انتظام ہو جاندہ ہے سجاد ربی صاحب موسیٰ علیہ السلام نبی ضرور نے پر نبیاں دے پیر تے نہیں ہائے 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 ذرا جملے والا غور کرنا ہے آپ نبی ضرور نے پر تاجدار ختم نبوت تے نہیں نا آپ نبی ضرور نے پر رحمت للعالمین تے نہیں نا حضرات کئیاں بندیاں لوگ سمجھ نہیں آئی فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ میں قرآن پڑھ کے کلام خدا پڑھ کے اس بات کی وضاحت کر لگا موسیٰ علیہ السلام دے کمالات دی حد دے درجات دی حد دے اختیارات دی حد دے اتھارٹی دی حد دے ارے معجزات دی حد دے پاور دی حد دے نبوت دی حد دے جی دی حد دے او دے کل منگنا چاہے جس مٹھے محمد دی حد دے کیا یار حضرات آگے والا جملہ سننا ارے لوگوں جس موسیٰ نے یہ کہا تھا ابھی پانی کا انتظام ہو جاتا ہے وہ نبی ضرور ہے لیکن سراپا رحمت تو نہیں ایدر جملے والا بادو کر کے آگ سبحان حضرات وہ نبی ضرور ہے لیکن سراپا رحمت نہیں جو فقط نبی ہو وہ اتنا لجپال ہے جو سراپا رحمت ہے وہ کتنا جڑے حضور نو لجپال نہیں نہ مندے میں کیا تین نمازاں 50 پڑھنی پینیاں لگ تین پتہ جانا کو نہیں تو آڈا پتہ نہیں کیڑے پاسے دھیان ٹھور گئے اچھی بات نہ کھو سبحان مزمل میرے شہزادے ابرار صاحب دی دعوت ہوتے تشریف لے ہونے والی شیخ وقار صاحب میں صدقے جاما شیخ ہی ہوندے نعرہ حیدری ایک پنڈی دے شیخ صاحب نے پورے ملک تے چھائے پہ نعرہ حیدری ان میں بات اگے ٹورے لگا بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو ایک نکتے وال تو سا غور کرنا ہے ہر نکتہ یا قرآن دے مطابق بحمداللہ یا نبی دے فرمان دے مطابق ایز طالبین ہم بات کر رہے ہیں اے علماء جتنے بیٹھے نے یہ بھی مچل جان گے
لوگو شمع رسالت پروانو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے بوے تو انہاں سوالیاں نو خالی واپس جان نہیں دیتا تے پتہ کی کیا تھوڑی دیر انتظار کرو انہیں پانی دا انتظام خدا دی قسم جے موسیٰ کی بارگاہ میں تو مانگا گیا ہے ہمارے آقا تو وہ ہیں جو بن مانگے عطا ایک میں جملہ کہنے لگا سیالوی صاحب حضرت حذیفہ سے بولنے ہی نہیں رب دی قسم میرے نبی نے فرمایا حذیفہ چلے جاؤ تیری مغفرت تیری امی کی بخشش کا اعلان زہرا کا بابا اور میں قربان جاواں اس ماں تمہیں ماں بھی انج دی ہو جن نے پتر حذیفہ نو کروں نکل دیا کہ پترا آج خالی واپس نہ آویں تو حضور دے بوئے تے چلے ہیں تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ بھی چلے ہیں جانے کائنات دی بارگاہ بھی چلے ہیں پترا واپس نہ اما آج لے کے کی ہونا ہے پترا میری مغفرت دی سند لے کے آنا ہے میری بخشش دی اور لوگو اے حدیثاں دا خلاص ہے کچھ لوگ اندھنے اسی صحابہ دے نوکر کیا تو نوکر کوئی نہیں تو صحابہ دے نام تھے لینڈ کروزر بنائیاں تو صحابہ دے نام تھے کوٹھیاں تے محل بنائے صحابہ کا وہ نوکر ہے جو گلی گلی صحابہ کے عقیدے کی تبلیغ جو صحابہ کے نظریات صحابہ کی فکر صحابہ کی عقائد گلی گلی بیان کرتا ہے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا زہرا کا بابا مختار کل بھی ہے پاورفل کیا بات ہے میں بات اگے ٹورن لگا مضمون آل بھی میں ہونا ہے ان اصل یہ مہینہ بھی انجدہ ہے محرم سفر دا اگر مضمون آل نہ بھی یہ موتی پرو چھڑی ہے ساڑھے سننی آدھے گونگلا تو مٹی لا کے پیر حسین دی تے گل کی تھی کوئی نہیں وہ ساریاں چیزاں بیان کرنی ہیں توجہ ہے سارے ہیں بہت توجہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا پھر پانی منگے ہے پانی ایدے میرے وال پیان کرو پانی تو پترائیں روسیا لگنا ہے تیری ٹوپی سونی ہے پر تو نال کو خوراک بھی کھا رہے ہیں تائیں تو پردہ کو نہیں مسکرا کیا کو سبحان اللہ ایجون تیان کرنا تو کوئی میرا مزاج نہیں ہے میں ہر بندے نو اٹینڈ کرنے دی کوشش کرنا اور میں کسے دا بھی چہرہ تو ہندی نیت نال نہیں ویندا میں ایک کوئی رات دے نال ویکھنا کہ میریاں گناہگار اکھاں نو انج دا چہرہ نظر آ جے جڑا کملی والے نو بڑا پسند ہے حضور دے دیوانے لوگ بیٹھے ہو پوائنٹ وال غور کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا ہائے ہائے تے منگیا اپنی پیاسی قوم واسطے تے منگیا کی جو کروں حضرات ایک توجہ میں ساؤنڈ ٹھیک چل رہا ہے کوئی ساؤنڈ تے اعتراض نہیں میرا ایک مزاج میں کسی ٹائم مائک پیچھا کر دینا ایک میں لفظ پڑھن لگا سیالوی صاحب موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا اچھا آپ بنے وسیلہ اپنی پیاسی قوم کی پرابلم حل کروانے کے لیے ادھر توجہ آواز جائے گی وقت کا نبی بنا وسیلہ مخلوق کی اور اللہ میں کی سفارش خدا کی قسم خدا کو یہ منظر اتنا پسند آئے یہ مجلس اتنی پسند آئی یہ محفل اتنی پسند آئی ادھر سیالوی صاحب غور کرنا موسیٰ دنیا سے چلے گئے عیسیٰ تشریف لائے عیسیٰ آسمانوں پہ چلے گئے پھر میرے آقا تشریف لائے 40 سال کے بعد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا ارے پھر قرآن کا نزول اتنے سال گزر گئے ہزاروں سال ارے اتنے سالوں کے بعد خدا یار سے کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آئے ہاں توجہ چاہتا ہوں میں پہلے ترجمہ کروں گا پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی اے محبوب وہ لمحے تو یاد کرو وہ گھڑیاں تو یاد کرو اے میرے خالق مالک کون سے لمحے جب موسیٰ نے ہم سے پیاسی قوم کے لیے پانی مانگا تھا اب حضرات ادھر میرے جملے کی طرف لوگ تو کہتے ہیں وسیلہ کسی کو بناؤ دارہ اسلام سے خارج تم مشرک میں نے کہا تیری مانو یا خدا کی مانو حضرات اللہ نے اس کو قرآن کی زینت بنا کر وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہ الفاظ نازل کر کے دنیا کو بتا دیا جن محفلوں کی ارے سفارش جن لوگوں کا وسیلہ اللہ والے بنتے ہیں ایسی محفلوں کا ذکر فرش پہ بھی ہوتا ہے عرش
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور جو ان پریشان نہیں ہونا. عمران خان پھیرا پا گیا جتھے آپ جاندے نے اتھے انجی حال چال مچھی رہی ہے. انہیں ایک نعرہ پورا لگاؤ جی ہاتھ رکھنا. میں ان گل کرنے لگا جنہاں نو ہون تک میرے جملے سمجھ آئے نے. اوے مومنو، اوے توحید پرستو، اوے ختم نبوت دے پہرے دارو، اوے اسلام دے سپاہیو، میں وجد بھی چاہ کے جملہ پڑھن لگا. قاضی خالد صاحب جتھے موسیٰ وسیلہ بنن ہائے ہائے او محفلاں رب نو انیاں پیاریاں نے تے جتھے وسیلہ ہی محمد و آل محمد نہیں مزہ آیا. تسی گونگنا تو مٹی لا گئے ہو بعدو کڑ کے حضرات موسیٰ ہمارے نبی کے مقتدی ہیں. دیکھتے رہ کے جہاں پہ مقتدی وسیلہ بنے وہ محفل خدا کو اتنی پسند ہے جہاں پہ نبیوں کا ایمان وسیلہ ہے. ویسے میں گل کر جاں احساسہ جی کر جاں امینی صاحب یہ شیر مچل جان گے چونکہ میری گفتگو جلدی جلدی آگئی یہ وسیلے تھے بیان کرنا اہل ایمان دا کیتا. میں نہ حکم دیں دے نہ میں ڈیمانڈ کر دے یا بریف تھے میں بیان کرنے ہی کو نہیں سی. میں کچھ اور سوچے سی انہاں بریف کیتا ہے ایدوں امتحان کرنا. میں وسیلے تھے ایک دو گلاں کرن لگا تو جو ایسا رہے ہیں تو جو ہے پوچھو کہ کعبہ سارا پتھراں دا بنے ہے تے حجر اسود ورگا کو ہے. سوال کر حجر اسود ورگا کعبے دا کوئی پتھر ہے تے سارے پتھر ایمانہ ساری دنیا دے مسلمان آندے نے حجر اسود ورگا کوئی ہائے ہائے این تے سارے پتھر آندے نے حجر اسود. میں کہے پھر حجر اسود بازی کیوں لے گئے ہائے ہائے ایتھے جنہ کو سجے کھبے ہوئے نا ایمان نہ وہ نہ سکدے ہی نہیں انہوں مننا پوے گا. اے بازی تاں لے گیا انہوں رسول اللہ نے چومے ہائے ہائے اے دیتے حضور دے لب لگے. پوائنٹ وال غور کرنا ایک میں اور اشارہ کرنا گا تو آڈی نظر کر لگا مچل جاؤ گے جکن حجر اسود ورگا پتھر کوئی نہیں نا ایمان نال انجے آب زمزم ورگا پانی کوئی نہیں. زمزم ورگا پانی کوئی نہیں. بولو زمزم ورگا اونچی بات نہ بولو زمزم ورگا. سنیو اہل سنت و جماعت دا بہت بڑا مجمع ہے غوث پاک منن والے ہو. زمزم ورگا پانی کوئی نہیں. اگر زمزم ورگا پانی ہوندا تے پھر حاجی اتنی محنت نہ کر دے. حضرات یہ آپ زمزم فتح پہ مصر کیوں ہے؟ یہ نبی اسماعیل دیاں اڈیاں نہ جو لگا. ہن پوائنٹ وال تساں غور کرنا ہے. یہ دا مطلب ہے رب نو نہ اپنیاں دیاں نسبتاں تے بڑا مان ہے ہائے ہائے بڑا ناز. ہن میں اس میں مضمون بالکل کلوز کرنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے منگیا پانی پیاسی قوم واسطے منگیا کدھر کولوں ہن تھوڑی نہیں سر لا لئی اونج انہاں نے اگے ہی توانا او انہاں انج سور لائی ہے مجمع نے سور لگی پئی انج نہیں کر یاسر صاحب انہاں ایڈی پیاری سور لائی ہے مجمع کی سور وچ نعرہ حیدری انج بازو باہر کڑ کے آکھو نعرہ حیدری. آؤں ذرا غور کرنا میری ملت نوجوانوں موسیٰ علیہ السلام نے پیاسی قوم واسطے پانی منگیا ہے. منگیا پتہ کدے کولوں ہے جنہیں پتھراں وچ ڈاچی ٹوری ہے. نہیں انجنی ذرا مسکرا کے آکھو نا سبحان اللہ. ارے منگیا او دے کولوں جنہیں صرف پتھراں وچ ڈاچی نہیں ٹوری نال ڈاچی دا بچہ بھی ٹورے ہے.
ارے موسیٰ علیہ السلام وقت نبی نے پانی او دے کول منگیا ارے جنہیں مریم علیہ السلام نو بغیر سبب تو بیٹا عطا فرمایا اب آپ جی وقار موسیٰ علیہ السلام آپ نے پانی او دے کول منگیا جنہیں آدم علیہ السلام نو بغیر ماپیاں تو پیدا فرمایا اے میں تین اشارے کر گیا میں پھر پڑھن لگا حضرات اہل ایمان دا مجمع ارے سرگودا والے ہو یاد شبیر بھی تڑپن والے ہو ارے نبی دی آل دا حیا کرن والے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اس رب العالمین کل پانی منگیا جنہیں پتھراں میں چوڑا چیٹ ہو رہی ہے ارے جنہیں مریم علیہ السلام نو بغیر سبب تو بیٹا عطا فرمایا جنہیں آدم علیہ السلام نو ارے بغیر ماپیاں تو پیدا فرمایا او فاضل ٹون والی ہو ذرا جملے مال غور کرنا اے مننا پوے گا موسیٰ علیہ السلام نے اس رب العالمین کل پانی منگیا اس علا کل شین قدیر کل پانی منگیا اس خالق کائنات معبود کائنات مسجود کائنات اس رب العالمین کل پانی منگیا جڑا کسے سبب دا محتاج نہیں جڑا کسے وسیلے دا محتاج نہیں جڑا کسے ذریعے دا محتاج نہیں ہو سرگودا والی ہو اگر رب العالمین کسے سبب دا محتاج ہوگا وہ پھر پتھر وچوں ڈاچینا پیدا کردا وہ مریم علیہ السلام نو ارے بغیر سبب تو سونا پتر نہ دیندا آدم نو بغیر ماپیاں تو پیدا نہ کردا ہن میں جڑا نقطہ پڑھن لگا لیکن اس تو پہلا میں تم تکلیف دینی ہے تہاڈا بازو اچھے ہونا چاہیے نعرہ حیدری ایک کوئی بازو کڑ کے یا علی نعرہ حیدری جنت دیاں ٹکٹاں پیر علی نے مننیاں نعرہ حیدری اوے جنت علی دے پتراں دی جگیر نعرہ حیدری اوے تیرے دکھ مٹ جان گے نعرہ حیدری خاتمہ ایمان دی ہوے گا نعرہ حیدری عزت والی موت نصیب ہوے گی نعرہ حیدری اوے لوگوں قبر جنت دا ٹکڑا بنے گی نعرہ حیدری اب آپ جی وقار میں بات اگے ٹورن لگا ماں ایدے غور کرنا میرے مسلمان بھائیو شمع رسال دے پروانو تو سامنے چل جانا ہے یہ میں نعرہ کیوں لگایا ہے میں اس سے نکتے بل جا رہا ماں وہ جڑا کسے سبب دا محتاج نہیں نا اس رب العالمین نے پتہ کی کیتا ہے انہیں موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کلیم تیری پیاسی قوم نو پانی ملے گا دیواں گا بھی میں لیکن میں پانی ڈائریکٹ نہیں دینا تیری چھڑی دا صدقہ دینا نہیں انج نہیں اے پہلا نقطہ بے میں جڑا پڑھن لگا ایک کوئی بازو کڑ کیا کھو سبحان اب حضرات غور کرنا اور اب آپ اسی وقار تمہارا وقت ضائع کرنے میں یہاں نہیں آیا اب میں اس آیت کو پڑھنے لگا ہوں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ قوم ہی اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب لمحے تو یاد کرو جب موسیٰ نے ہم سے اپنی پیاسی قوم کے لیے پانی مانگا پھر مالک تو نے کیا کیا اے میرے معبود اللہ اے میرے مسجود اللہ تو نے پھر کیا کیا رب نے کہا اے میرے پیارے پیغمبر ہم نے موسیٰ کی قوم کو پانی ڈائریکٹ نہیں دیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے موسیٰ سے کہا تھا اے ہمارے نبی پانی ملے گا لیکن پہلے اپنی چھڑی کو پتھر پہ مارو آئے 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 تم بولو نہ بولو میرے دل کا وضو ہو رہا ہے یہ قرآن ہے ٹرانسلیشن فقیر کر رہا ہے ترجمہ فقیر کر رہا ہے ترجمہ غلط ہو زیر زبر کی غلطی ہو ذمہ دار ہو خدا بے نیاز علی کل شیء قدیر اپنے محبوب سے کہتا ہے ہم نے جناب موسیٰ سے کہا تھا پانی تب ملے گا جب تمہاری چھڑی پتھر پہ لگے گی فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ حضرات توجہ اب آگے رب کہتا ہے محبوب جب موسیٰ کی چھڑی وسیلہ بنے جب موسیٰ کی چھڑی وسیلہ بنے پتھر پہ لگی پھر پانی کا ایک چشمہ نہیں 12 چشمے جاری ہوئے اب میں جو فرسٹ نقطہ پڑھنے لگا ہوں ارے مولا حسین کے نوکر بیٹھے ہو آل محمد کے گھڑاگر بیٹھے ہو ارے جو فرسٹ نقطہ ہے اس نقطے کو ادب کے ساتھ سننا یہ قرآن کے الفاظ ہیں ان کی سمری میں یوں بیان کروں گا امینی صاحب قرآن کے لفظ یہ بتا رہے ہیں پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا اور خدا اپنے نبی کی چھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا حضرات کوئی ملا ثابت کرے
اللہ نے قوم موسیٰ کو پانی ڈائریکٹ دیا ہو. میں عقیدہ بدل جاؤں گا. ہم قرآن میں سے دکھانے کے لیے تیار ہیں. اس علی کل شیء قدیر نے موسیٰ کی پیاسی قوم کو پانی ڈائریکٹ نہیں دیا. حضرات موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ دیا ہے. پھر مجھے کہنے دو جس خدا کو موسیٰ کی چھڑی پہ اتنا ناز ہے اسے محمد کی لڑی پہ اتنا. کیا بات ہے حضرات, توجہ کرنا. مولا حسین یہ ساڈے نبی دی چھڑی نہیں, یہ محمد دی لڑی. ہائے ہائے, یہ سرکار دی کی ہے لڑی. اور جنہاں نو سمجھ آئی ہے نعرہ حیدری. میں ایک اور نقطہ پڑھن لگا, پڑھا کہ نہ پڑھا؟ صوفی صاحب تہاڈی خوبصورت زلفاں دی نظر کرن لگا تو جو ایسا رہے ہیں پنجابی چ گل کر جاواں اردو وچ آ جاندی ہے, سادہ مول ہے. ایدے دھیان کرنا. ایک میں گل وضاحت کی, وضاحت نہ کلیئر ہو گیا. اس بے نیاد نے موسیٰ دی پیاسی قوم پانی ڈائریکٹ نہیں دیتا. موسیٰ دی چھڑی دا جڑے بندے آندے فلاں دی جسم دی جان اکائی تے بے جان تسی انہاں وسیلہ بنائی. میں آکھیا اسی تے پھر بھی ولیاں دے درباراں تے جاندے جتھے بابا فرید دا مزار ہے, جتھے پیر سیال دا مزار ہے. تے میں کیوں اے بھی لکڑ دی چھڑی تے بے جان تے رب نے ایدے تے بھی ناز. اس رب نے آکھیا میں چھڑی ول ویکھی نہیں, میں ویکھیا ایک ہی دیاں تھانا لگا. ایک ایک نقطے وال غور کرو جنہاں نوں سمجھ آئی کھل کے آکھو سبحان اللہ. ایک میں نقطہ اور پڑھن لگا اور بڑا با کمال نقطہ ہے, تساں مچل جانا ہے. ایک تے اے جڑی میں بات کلیئر ماشاءاللہ یہ بھی تواڈے خلیفے تو قربان, لیکن تسی پیار والے ہو انجے تواڈے خلیفے پیار والے. ہن گل اگلی سنو. میں یہ بھی قرآن کریم دا خلاصہ ہے, ادھر توجہ کرنا ہے. میں بالکل دو لفظاں وچ خلاصہ پڑھنا. اگے دریا دیاں موجاں, پیچھے فرعون دیاں فوجاں, وچ توحید پرستی, اوتھے موسیٰ نبی کھڑے سن. اگے پانی ہر پاسے. اللہ تعالیٰ ساڈے ملک نو سیلاب دے پانی تو جلد از جلد محفوظ فرمائے. 3 کروڑ بندہ ساڈا پریشان ہے, بے گھر نہیں. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, اتنا دکھ ہے کہ 1200 بندہ اس وقت تک جڑی تعداد پاکستانی او لقمہ اجل ہو چکا. یعنی 1200 گھر وچ صفے ماتم, کنیاں بچیاں یتیم ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. لیکن کتنا افسوس ہے ساڈے قومی لیڈر یہ جشن منا رہے, کنجر تے کنجریاں تے کی کچھ ہو رہا ہے. میری قوم جاگو. ایک پاسے ساڈا ملک وطن اوتے صفے ماتم بچھی, جنازے اٹھ رہے, بچیاں اپنے ماپیاں دی چار پائیاں تے منیاں نال لپٹ کے رو رہی ہیں کہ بابا ٹر گئے تو میرے سر تے ہاتھ کون رکھے گا. اور دوجے پاسے ساڈے قومی لیڈر جشن دے اندر مصروف نے. اپنے اندر تسی بیداری پیدا کرو. یہ ہر کسی سمجھے کہ پاکستانی قوم فراڈ دھوکے وچ آ جاندی ہے. نہیں, بیدار ہو کے دسو سانو انج دے لیڈر نہیں چاہیے جڑے اس موقع تے بھی جشن نال توجہ دین. سان ایسے لیڈر چاہیے نے جڑے اس موقع تے بے بس اور بے گھر اور مظلوم لوگاں دی مدد انج کرن کہ نظر آوے کہ انہاں دے دل دے اندر ملک دا بھی درد ہے تے قوم دا بھی درد. اب آپ جی بکار شمع رسالت دے پروانوں, میں کدی سیاسی بات نہیں کی تو میرے مزاج دا پتہ ہے, لیکن کدی افسوس ایسا ہوندہ ہے, ایسے تکلیف دے معاملات ہوندے ہیں. دوستان گرامی قدر, شمع رسالت دے پروانوں ایتھے تے حرم پاک دی توہین کیتی گئی تے توہین کرن والیاں دی کسے مذمت نہیں کیتی اور انہاں دی سپورٹ کیتی گئی. یہ بھی بہت بڑی بد نصیبی ہے. اگلا جملہ سنو, ایک اور بازو پار کر کے نعرہ حیدری, بلکہ یا حسین تساں کہنا لبیک لبیک, یا حسین کھل کے بولو لبیک لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حضرات توجہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ دی قوم توجہ کرنا نالے انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کیا جی اگے پانی یہ پل کوئی نہیں جدے تو سن لگنا ہے ایتھے کھلوتے رہے تے ایڑا فرعون ہے انہیں سن چھڑنا کوئی نہیں تے سن بچاؤ. یہ قرآن کریم دے اندر ساری داستان موجود ہے. سمری میں بیان کرنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا مولا انہاں فرعون نو چھڈیا تے میرے نال تے تیرے نال یاری لائی اے تیرے بھی نے تے میرے بھی نے تے مولا ہون اگے پل کوئی نہیں اگر ایتھے کھلوتے رہے. فرعون دے نا 12 لاکھ فوج سی. کتنی بولو اچھی بات نہ بولو کنی 12 لاکھ. حضرات اے جڑے توحید پرست نے نا اوے لوگو بڑے ادب نال بات سنیا جی. انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتا تے آپ نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا تے رب العالمین نے پتہ کی فرمایا جو رب نے کیا میں او دا خلاصہ عرض کر لگا. او پترا چھڑ دے موبائل یا ریکارڈنگ کر. ہاں ادھر توجہ خصوصی توجہ کرنی. رب نے فرمایا کلیم اساں اپنیاں نو نہ ایتھے ڈبن دینا نہ مرین دینا. مولا بچانے ہی تے کنج بچانے. خدا دی قسم جی میں قرآن پڑھن لگا اتو رب نے پتہ کی فرمایا ہے کلیم میں بچانا بھی ہیں تے ڈائریکٹ نہیں بچانا بچانا بھی تیری چھڑی دا صدقہ. اولی بولو اچھی آواز. حضرات میں اب قرآن پڑھنے لگا ہوں. فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ حکم آیا فوراً اے کلیم اگر اپنوں کو کنارے پہ لے جانا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو اپنی چھڑی کو سمندر پہ مارو. آصف صاحب موسیٰ نبی نے اپنی چھڑی عصا اس کو سمندر کے پانی پہ مارا اور پھر نبی دا معجزہ دیکھو جوں آپ دی چھڑی دی ضرب لگی ایدلا پانی ایدے ہویا تے ایدلا ایدے تو پانی نہیں رہا پہاڑ دی شکل بیچے وچو رستہ کلیئر ہو گیا. کوئی مولوی ثابت کرے اے جڑے توحید پرست نے موسیٰ علیہ السلام دے سنگی تے انہاں دے تابعدار تے وفادار کوئی ثابت کرے ایک کنارے ڈائریکٹ لگے ہوں. میں کھانے واسطے قرآن وچ تیار ہاں. اے بھی اگر کنارے لگے نے تے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ لگے نے. اور پھر میں کہن دیو نا جے موسیٰ دی چھڑی نہیں ڈوبن دیندی محمد دی لڑی سن کے ڈوب تاں دے ساڈا گلی گلی نگر نگری لانے میں حیدریاں میرا حوالہ علی. ایک اور کون پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے جنہاں نو ہن تک میری گفتگو سمجھ آئی ہے. اب آپ جی وقار میں پونا گھنٹہ ہو گیا ہے. اوے سنیو غازی عباس سلمدار دے کٹے بازواں نو سلامیاں دین والے ہو. ارے غم حسین چرون والے آ یاد شبیر وی تڑپن والے آ زہرا دے پتراں دے کمی تے مراسی بن کے آن والے ہو. جنہاں نو میری ہن تک دی گفتگو سمجھ آئی ہے انہیں بخل تو کام نہیں لینا دی بجائے ایک قرآن دا خلاصہ اگر موسیٰ دی چھڑی نہیں ڈوبن دین دی تے محمد دی لڑی سن کنج ڈوبن دے گی. اوے لوگو میں نام لے جانا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے مولا حسین تے مولا حسن سیدہ زہرا پاک مولا علی یہ او 4 نفوس قدسیاں نے ایک کملی والے دی چھڑی نہیں ہے محمد دی لڑی ہے. انا آتینا کل کوثر فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. اے قرآن دیا تمیہ دس دیا نے اے تاجدار ختم نبوت دی لڑی ہے. اوے لوگو جنہ دے گلے وچ حضور دی لڑی دی غلامی دا پٹا ہے ایک اور سجا بادو پار کرنا لہرا کے پڑھنا ہے ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا. میک دی آواز کھولو طارق صاحب میک دی آواز. یہ تسی آئے ہو میں تقریر پہ کرنا بگر میں کو نہیں سی کرنی تقریر میں ادھے لیکچر دے لیا باہر آلون میں مائک تے گل نہیں کرنی. ایک کری بازو پار کڑ کے ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا. بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو میں نے فساد دی اتھے ضرورت ہی نہیں جنہاں نو میری اس سارے گفتگو دی سمجھ آئی ہے. حضرات ہمارے دامن میں محمد و آل محمد رب کعبہ کی قسم آپ کی محبتیں ہیں اور یہ دا بیڑا پارے جنہوں علی دے پترانال تے بازو بار کڑ کے لہرا کے پڑھنے ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین. نہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے پڑھنا. عمر گوندل شہزادے تیری بھی آواز ہونی چاہیے تے ہے نہیں حسینی ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین
حسین کا جڑا چودھری بن کے آیا وہ نہ بولے تے جڑا حسین دا کمی تے مراسی بن کے آیا اسی سارے حضور دی آل دے مراسیاں اور ساٹا تے بھی عقیدہ ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف اوہ جدائی عقیدہ ہے جڑے حضور دی پسندیدہ سبزی نوئی کدو شریف آندے نے انہاں نو حسین دا کتنا حیا ہوئے گا آیا میک دی آواز کھلو اور ہر شکلی جارے بڑی مہربانی ایک اور جڑا بندہ نہ بولیا میرے مزاج دا تون پتہ ہے سارے پڑھنا جڑا نہ بولیا میں میک لے کے آ جاؤ کوئی پتہ نہیں تیری میری زندگی دی آخری رات ہوئے کل تیرے میرے جنازے دا اعلان ہو جائے حضرات محمد و آل محمد نال وفا کر میرا نبی کہہ گیا میری نسل نال وفا کرے گا تینوں غداراں والی موت نہیں وفاداراں والی ایک اور بڑی مہربانی ولیوں کا تاجدار چینج کر لو ٹھیک بابا حسین کا ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے سارے بولو کوئی زبان خاموش نہ روے تینوں جمعے تو پہلا ایک میری تقریر سی اوتے ساؤنڈ ان چلے ہے میرا ڈرائیور کنڈی پر نے گرن لگا سی یہ دا اوتھے دا گلا بیٹھا ہے لیکن پھر بھی وفا کر رہے ہیں تے اینا پتہ نہیں خطیبہ نے کدے گلے لے جانے نے سارے پڑھو نبیوں کا تاجدار ہے بڑی مہربانی نانا حسین گوج پیدا ہو جائے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ولیوں کا تاجدار ہے بابا حسین کا ساڑا گلی گلی نگر نگر اعلانے سارا زمانہ ایک باسے حسین دا گھرانہ ایک باسے آج ابرار صاحب دی دعوت دے تشریف لے کے آنے والے ہو میں ایتھے ایک روایت بیان کرن لگا ماں تاکہ سنیاں نو پتہ چلے حضور دی لڑی دا مقام کیے سرکار دی نسل دا مقام کیے علی دے پتران دی شان کیے لوگو موج میں کبیر تبرانی شریف حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دارا اب آبے جی وقار انہ دوان دے اندر بات موجود ہے ایک دن امام الانبیاء اپنی بیٹی زہرہ دے گھر آئے نے اب آبے جی وقار امام الانبیاء تشریف لے کے آئے اے تو ان پتہ بے نان کیوں دوتریاں نو چاہ چڑھ جانے نے میرے نانا جان آئے نے ارے ساڑھے نانا جان آئے نے قبلہ داد کیوں پوتریاں نو چاہ چڑھ جانے نے اوے جدو بچیاں نو چاہ چڑھ دینا میرے نانا آگے نے ارے میرے دادا بو آگے نے بچے ٹپوشیاں لیندے نے اللہ دی قسم جے ماما منع بھی کر دیا نے اوے پترا دیان کر نانا بو آئے نہیں دادا بو آئے نہیں ارے بچے پھر بھی قابو نہیں ہوندے اوے غور دے کرنا جنہ دا نانا ہی کملی والا آئے ہاں ان حسنین کریمین نو کتنا چاہ چڑھے ہونا جدو نبیان دا پیر آیا ہونا حسنین کریمین نو کتنا چاہ چڑھے ہونا اوے جدو اللہ دا یار تشریف لے کے آئے ہونے نے انہا پوائنٹا مل غور کرو ارے جدو شہزادیاں نو چاہ چڑھے ہیں نا انہا شہزادیاں نے کشتی شروع کی تیئے کدی حسین ہوتے مولا حسن تھلے کدی مولا حسن ہوتے حسین تھلے اوہ سرگوٹا والی ہو ان ہویا گی یہ شہزادے کشتی کر رہے نے امام الانبیاء انہا شہزادیاں دی عدانوں پہ بندے نے ایک پاس میرا نبی کھڑا تجھے پاس حضور دی بیٹی زہرا کھڑیاں نے اب آپ جی وقار امام الانبیاء پتہ کی پہ کر دینے جدو اتامہ میں کھیانا تے میرے آقایاں دینے حیاء حیاء حسن حیاء حیاء حسن حسن کمال کر دیتی یا حسن کمال کر دیتی اوہ فاضل ٹون والے ہو حوالہ غلطوں میں ذمہ دارا میرے نبی نے 3 باری داد مولا حسن نو دیتی مولا حسین نو داد نہ دیتی زہرا پاک رویاں میرے نبی نے
فرمایا نی میری دھی زہرا کیوں پیاں رونیاں بابا جکن حسن تواڈا نواسا ہے انجے حسین بھی تواڈا نواسا ہے تساں حسن نو دا دیتی ہے حسین نو دا دی نہیں دیتی او سرکوتا والیو اس لئے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا نی میری دھی زہرا کی پوچھنی ہے حسن نو داد میں نبیاں دا سردار پیا دینا حسین نو داد ملائکہ دا سردار جبریل پیا دینا آئے آئے حضرات فرشی کھیٹن داد فرشی دین دین کھیٹن والے عرشی ہو داد بھی عرشی کمال کمال تاڑا محول ایک اور اینج بادو پار کر کے لہرا کے اے بھی ڈیمانڈ ہے نبی دے دیمانیاں دی تے مل کے پڑھنا ہے واہ حسین دی شان اور کیمرہ مارو ماشاءاللہ واہ حسین دی شان نرالی بڑی مہربانی این عبادت واہ حسین دی شان نرالی تیرے میرے گناہ معاف ہو جان گے محبت نال واہ حسین دی شان نرالی واہ حسین دی شان نرالی واہ حسین دی شان نرالی جبریل نے جھولا جھلا کیا کیا واہ حسین دی شان نرالی یہ دا مطلب ہے تسی بھی سورت ہی اٹھ دے ہو میں صدقے جاما واہ حسین دی شان نرالی ایک اور بادو پاری کٹو پیغام جائے فاضل ٹون یہ یزیدیاں دا ٹون نہیں یہ حسینیاں دا ٹون ہے آئے ہائے تیرا جذبہ با کمال واہ حسین دی شان نرالی گونج پیدا ہو جائے واہ حسین دی شان نرالی اللہ اکبر کبیرہ مولا حسین نال پیار کرن والی ہو حضور دی لڑی دا حیا کرن والی ہو میں علماء دی اجازت نہ گل کرن لگا ماں نبی سیالوی میرے شہزادے اتھی بیٹھ جاؤ اب آبے جی بکار اج میں جڑا پیغام لے کے آیا ماں اوہ سنیوں غور کرنا مولا حسین نال وفاواں کرن والی ہو حسین میرے نبی دی لڑی ہے ایدے پوائنٹ وال غور کرنا او بچے انہاں نو انتظامیہ قابو کر رہی ہے تسی میرے وال دھیان کرو ارے تائیں بائیں نہیں اب آبے جی بکار میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو مولا حسین نال محبتاں کرن والی ہو میں ایک جملہ بولن لگا حمزہ میرا بیٹا تیرے ذوق خطابت نو تحفہ دین لگا ماں جدیاں لبانوں میرا نبی چمے ان حسین آندے نے ارے جدے کانوی بانگ میرا نبی پڑھن ان حسین آندے نے جدی زبان تے میرے آقا اپنی زبان رکھن ان حسین آندے نے جڑا مورے نبوت دے کھیٹے ان حسین آندے نے اوہ جدے قدم میرے نبی دی چھاتی دے لگن ان حسین آندے نے شیخ وقاص شہزادے تسی بھی آئی سامنے ہو ان ذرا تب دا مظاہرہ کرنا ہے اوہ لوگو اج پانچ مسفر راہ چھے دیئے جمعہ دا دن نے اج مقامی حسین سنن والی ہو جدے جولیاں نو فرشتے جلان ان حسین آندے نے ذرا پوائنٹ وال غور کرنا اب آبے جی وقار میرے آقا مصطفیٰ کریم دے غلامو حسین یہ میرے نبی دی لڑی ہے انا آتینا کل کوثر ایک قرآن دی آیت واضح کر رہی ہے آو اب آبے جی وقار میں ان جڑی گل جتھے میں اینڈ کرن لگا ماں اینڈ بڑا با کمال ہے میں قربان جاما مولا حسین دے حوصلے تو میں قربان جاما مولا حسین دی جرتوں میں قربان جاما مولا حسین دی شجاعتوں سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ تو حسین اب آبے جی بقار ایچھے لفظ کہنے بڑے ضروری نے اے جڑا سٹیج ہے اتھے وضاحت دی بڑی ضرورت ہے جدو یزید دا پیغام میرے آقا حسین کو لایا میرے مولا حسین نے فرمایا یزید شراب پیندہ ہے وہ دلہ بھی شراب نہ لگ دینے میں حسین جنہیں لبانو رسول نے چمے ہیں میں حسین جنہیں اتھاں دے پوسے صدیق اکبر نے لینے میں پلید دی بیعت نہیں کرانگا میں فاش کو فاجر دی بیعت نہیں کرانگا عرض کیتا گیا یا حسین یا حسین یا حسین سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے آجے اس لئے حکومت یزید دے کولے اگر بیعت نہیں کرو گے علی اکبر شہید ہو جانگے اونو محمد دے ٹکڑے ہو جانگے سکینہ نو پھر علی اصغر نبیر نہیں ملنا اب آبے
جی بکار اس لئے میرے امام نے سجاد رابی صاحب میرے امام نے بڑے حوصلے نہ فرمایا حوصلہ تے کرنا سی پیچھے کملی والے دیاں دعاواں موجود سن اللہم آتی الحسین صبرم راجرا میرے مولا حسین نو صبر بھی دیویں اجر بھی دیویں میرے امام دا حوصلہ ویکھو میرے امام دا صبر ویکھو آپ نے بڑے حوصلے نال فرمایا اوے آن والیا مینوں موت نہ ڈرا مینوں موت نہ ڈرا سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے موت سر پہ بھی ہو تو شکایت نہیں کرتے اوے سرگودا والیو پھر کی ہویا میدان کربو بلائے محرم دی 10ویں تاریخ بڑے بڑے شہید ہو گئے وہ شہید ہون والے 3 دن دے پیاسے سن انہاں دے لب خشک پر میں قربان جاواں 3 دن دے تیرے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غادیاں شیر جواناں بیت یزید قبول نہ کیتی تکیال نبی دیاں شاناں آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل میدانا علاقے والیو بشک نظرانیاں کر لو اپنیاں گردناں جھکا لو اہل بیت حبدار بن کے ذرا غازی عباس علمدار آپ دی ذرا شہادت دا تذکرہ سنو ابابے جی وقار خیمیاں دے اندر حضرت سکینہ یہ حسین دی دھی ہوئے دھیاں والیو یہ حسین دی مسافرہ بیٹی ہے حضرت سکینہ فضا نوانیاں نے نی فضا جلدی کر غازی عباس نو بلا حضرت عباس علمدار نو فضا نے آواز دیتی غازی جنہوں حسین دی تھی بلا رہی ہوئے دھیاں والے ہو تاریخ والے لکھ دینے حضرت عباس علمدار خیمیاں بچائے آگے ہاتھ بن کے آنے نے سید آزادی حکم فرماؤ حضرت سکینہ یانیاں نے میرا ویر علی اصغر پیاس نہ تڑپ رہا ہے اور پیانا نو ویران دا بڑا خیال ہوندہ ہے اللہ اکبر پیانا اپنیاں تکلیفاں بھول جاندیاں نے پر ویران دیاں تکلیفاں نہیں بھول دیاں اوے پیانا والے ہو پیانا بڑیاں لجپال ہوندیاں نے اوے ویر نے وفادار نہیں ہوندے جنیاں پیانا وفادار ہوندیاں نے اے طریقے کربلا دا نچوڑے حضرت سکینہ آپ نے اپنے واسطے پانی نہیں منگیا آپ نے ویر علی اصغر واسطے پانی منگیا ہے نالے رونیاں نے نالے آنیاں نے میرا ننہ جیا ویر ابابے جی وقار اوے جنہ پیانا دے ویر ٹر جان انہاں دی زندگی دا انداز بدل جاندہ ہے جنہاں دا بڑا حوصلہ ہوندہ ہے اوکھے ویلے میرا ویر آئے گا میرے سر تے ہاتھ رکھے گا پر خدا دی قسم جا کے آنا اوے جنہ پیانا دے ویر مر جان اللہ دی قسم جے وہ نظرہ اٹھا کے زندگی نہیں گزار دیاں وہ بڑے بڑے ظلم برداشت کر لینیاں نے لیکن ہرے صبر دا مظاہرہ کر دیاں نے جنہ دے ویر ہوندے نے انہاں نو ویران دے بڑے حوصلے تے سارے ہوندے نے شالا مرن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا چوں لینا آج 6 سفروں مولا حسین دی کانفرنس بھی چون والی ہو حضرت عباس علمدار آپ نے مشق لئی گوڑے دے قریب آئے میرے پیر حسین دی نظر پئی حسین آنے نے عباس کدے چلے آئے غازی کدے چلے آئے آقا میں پانی لین چلے آئے اس لئے امام حسین فرمانے نے عباس میں نو پتہ تو واپس کوئی نہیں ہونا زہرہ دیاں بیٹیاں دے پردیاں دے پیرے دین والیا میرا نم اٹھان والیا میں نو پتہ تو واپس کوئی نہیں ہونا حسین دے 18 ویر سن تو آخری ویر ہیں ویر ٹر جان ویران دیاں کمران ٹوٹ جانیاں نے اوے لوگو جدو میرے امام نے جملہ فرمایا عباس میں نو پتہ تو واپس کوئی نہیں ہونا تاریخ والے لکھ دینے حضرت
حضرت عباس علمدار آپ نے اپنے ہاتھ حسین دے قدماں تے رکھے نے غازی بول کے آندے نے آقا میں تے نوکر ہاں میں تے نوکری دینی ہے میری ماں ام البنین نے ملا کیا سی عباس حسین دا ویر بن کے نہ روی حسین دا نوکر بن کے روی میں تے نوکر ہاں اے غازی دیو نوکرو عباس مولا حسین نو آندے نے میں تہاڈا نوکر ہاں اگر حکم ہوئے میں پانی لین نہیں جاندا اس لئے حسین آندے نے عباس ہن تو پانی لین نہ جائے میری سکینہ دا دل پریشان ہو جائے گا تیاں مطالبے کروں اے ماں پہ جگر دیاں پوٹھیاں بھی بیٹیاں آگے رکھ دیندے نے حسین دی بیٹی مدینے نہیں کربلا وچ اے دل دی پیاسی ہے اے مسافرہ شام ہے میرا امام آندے نے عباس جلدی کرو میں تن گھوڑے تے سوار کراں جاؤ میری پٹیا دی جڑی آرزو ہے پوری کرو آقا حسین نے عباس علمدار نو گھوڑے تے سوار کرایا غازی عباس نے گھوڑے نو ایڑی ماری میرے عباس دا گھوڑا دوڑیا خالی مشک سجے بازو وچے گھوڑا دوڑ رہا ہے نہر فرات والغازی دا گھوڑا جا رہا ہے سرگودا والیو جدو کربلا دا سینٹر آیا عمر ابن سعد یزیدیاں نو آندا ہے عباس پیاسیاں واسطے پانی لین جا رہا ہے عباس نو روکو انہاں تلواراں کڈ لیاں انہاں تیر مارے انہاں کوشش کیتی عباس نہر فرات تے پہنچ نہ سکن پر میں قربان جاواں عباس دے حوصلے چوں غازی عباس سنا یزیدیاں دا مقابلہ کر دیاں نہر فرات دے کنارے تے آئے آپ نے مشک بھی پانی پایا ہے اے لوگو مزمل دی بھی عقیدت نبی دی آل نال زہد میرے عزیز دی بھی عقیدت نبی دی آل نال اسی سارے آل نبی اولاد علی دے حبداراں ایتھے غور کری اے جدو غازی عباس نے مشک بھی پانی پایا ہے جو واپس مڑن لگے نے حضرت عباس اپنے پیاسے گھوڑے نو آندے نے تو بھی پیاسا تو تے پانی پی لے تو تے پانی پی لے ایتھے کوئی عقل تے نہ پرکھے عباس دی کل گھوڑے نے سمجھ کنج لئی اگر عمر دیاں لکھیاں چٹھیاں سکے دریا سمجھ سکدے نے عمر در والا ہے غازی گھر والا ہے اوے لوگوں میں دلیل دے کے جا رہے ہیں تو سن کمال عقیدت نہ سماعت فرما رہے ہو غازی عباس دی گل گھوڑا بھی سمجھ سکدا ہے اگر عمر دیاں لکھیاں چٹھیاں سکے دریا سمجھ سکدے ہیں جدو غازی عباس نے آکھیا تو بھی پیاسا تو تے پانی پی لے مورخ لکھ دے نے اس جانور نے پانی نہیں پیتا انہیں نظراں چاہیاں نے انہیں عباس علمدار دے چہرے وال ویکھیا زبان نے حال نہ لے کے آئے غازی میں کنج پانی پیواں خیمیاں وچ زہرا دیاں بیٹیاں پیاسیاں ہیں نبی دیاں جائیاں پیاسیاں ہیں علی دیاں بیٹیاں پیاسیاں ہیں اے لوگو جدو اس جانور نے غم اہل بیت بھی پانی نہیں پیتا غازی عباس نے پنجا کٹیا ہے وہ دے سر تے پھیریا پھیر کے آنے نے ہے تے جانور سن پر بڑا وفادار نکلے ہیں پھر گھوڑے نو ایڑی ماری فرمایا دوڑ مشک پانی والی سجے بازو وچے فرماندے نے دوڑ تم ہی حسین دا نوکر میں بھی حسین دا نوکر ہاں غازی دا گھوڑا دوڑیا ہے ایتھوں میں گل اینڈ کرن لگا وا اوے سنیو مولا حسین دے کردار نو اپنان والے ہو اوے پیر حسین دے نقشے قدم تے چل کے 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرن والے ہو اوے قرآن دیو قاریو او دین دیو سپاہیو اوے اسلام دیو مجاہد و غور کرنا جملہ بڑا قیمتی ہے ادو غازی دا گھوڑا دوڑیا ہے کربلا دا سینٹر کراس پہ کر دیں انہاں یزیدیاں نے گھیرا پا لیا ہے ادو خیمیاں بھی سکینہ یعنی نی میری پھپو زینب بڑی دیر ہو گئی غازی پانی لین گئے سن ذرا خیمے دا پردہ ہٹا کے بیکھو عباس کتھے پہنچے اوے لوگو
سیدہ زینب اے کون زینب حسین ہے شہر شریعت دا معمار حسین دی بہنے حسین ہے دہن نبوت دا گفتار حسین دی بہنے حسین ہے مخزن درداں دا خریدار حسین دی بہنے آزاد اسلام دی خاطر بنج ڈٹھے بازار حسین زینب اے اون دی ماں ہے اے اون محمد دی امی ہے اے او زینب ہے جنہیں ویر حسین دیا قدمہ تے دو شہزادے قربان کیتے نے اے لوگوں ثانی زہرا آپ نے خیمے دا پردہ ہٹایا کربلا ول نظر پئی حضرت زینب دی اکھاں وچ آنسو نکل آئے پھپھو کیوں رویاں فرمایا نی سکینہ جس غازی نو پانی لین بھیجی اس غازی تے یزیدیاں دے تیر پہ بجدے نیزے پہ بجدے نے عباس زخمانہ چور چورے کپڑے خون نہ رنگین لے نی سکینہ بے ترسیف غازی کل پانی نہ منگیا اوے لوگو غازی عباس زخمانہ چور چورون دے باوجود میرے عباس نے حوصلہ نہیں آ رہا اے فلمی ڈائلاگ نہیں اے لوگو اے ڈرامائی گفتگو نہیں نبی دی آل وفا کرنیاں دینج کر جکن غازی عباس کر گئے لوگو توجہ کرے اجے غازی دا گھوڑا دوڑ رہا ہے عباس علمدار میں ایک لفظ تھے کہنے لگا ادھے انتظامیہ دا کوئی بندہ دائیں بائیں نہ ہوئے غازی نالے یزیدیاں دے تیر کھاندے نالے زبان حال نال پتہ کی آندے نے سلام یا حسین 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 ساڈا حسین نہ ہرے آئے ساڈا حسین نہ مرے آئے ساڈا پیر کل بھی بادشاہ ساڈا حسین آج بھی بادشاہ ہے اوے لوگو شمع رسالت پروانو حقا کے بنائے لا الہ است حسین اس راز سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر اے حسین تیرا نام مٹانے والے جنہ دا اے نظریہ ایک اور بادو لہرا کے سلام یا حسین 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 اے جنہ بازو چاہے یا نہیں چاہے لیکن آج دا مجمع پیا دستا ہے پتہ کی پیا پیغام دیندہ ہے اسا خاتمہ آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین جویں کل ایمان علی ہے لوگو جویں کل ایمان حسین اسا سنیاں کو نہیں بھولنا نہیں بھولنا اے اسی سید امینی صاحب کانفرنساں کیوں کروانے سرگوٹا والیو اسی مولا حسین دی کانفرنس کیوں کروانے آج مزمل دے ظاہر ابرار انہ حسین ابن علی دی کانفرنس کروا کے دسی آئے اسا سنیاں کو نہیں بھولنا جی میں پڑھیا قرآن حسین دیتے پتر پھرا شبراہ خدا کی تابوں احسان حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسین آئے آئے جیدہ اے نظریہ بڑا اللہ مولے میری توقع تو زیادہ تسی پردرد انداز میں سن رہے ہو اچھے ذرا چھاتی دا ٹلہ کے پڑھنے خدا دی مل کے عمر گندل صاحب تو اڈیاں سوان دی نظر ہے اے شہزادے جتنے سامنے بیٹھیں بالخصوص حمزہ صاحب دے جتنے خلیفے سے سیکٹری سارے دی نظر خدا دی مل کے رضا دے بچڑے کوہان والا سخی حسین خدا دی مل کے رضا دے بچڑے کوہان والا سخی خدا دی مل کے رضا دے بچڑے کوہان والا سخی حسین اثرات کچھ لوگ آنے نے عقل نہیں ملدی 6 مہینے دا پتر ہوئے
ارے ظلم والا تیر لگے تے باپ حوصلہ نہ آرے ارے 18 سال دا اکبر ہو گئے ارے چھاتی وچ پرچھے بجن تے حسین حوصلہ نہ آرے میں کیا ایتھے تے دنیا ترکھانا دے پتر دے حوصلے نو مندی گے غازی علم الدین اگر ترکھانا دے پتر غازی علم الدین دا حوصلہ اتنا تے جڑا پتر ہی زہرا میں ہو دے حسینیت جنہوں گل سمجھ آئی حضرات بہت شکریہ ایتھے تڑپ کے پڑھنا میں بڑے سوالوں کا جواب دے کے جا رہا ہمارا حسین اقتدار کے لیے کربلا میں نہیں گئے کرسی کے لیے حسین کربلا میں نہیں گئے یہ بکواس ہے یہ غلطی تراز ہے میرا حسین کربلا میں قرآن بچانے گئے ہیں ارے لوگوں کا ایمان بچانے جیدہ اے عقیدہ ہے اے موبائلہ نو چھڑ دیو ایچھے بازو پار کر کے ریکارڈنگ بھی کرو اور دل لا کے پڑھنا ہے خدا دی ملک لذات بچڑے کوہون والا سخی حسین او ایک شہزادہ رہ گیا او پترا او میرے سونے پترا او تیری اے دی بنائی ہے تصویر اے تیرے کیمرے ال پہ ویندا اے دی بنا تصویر ذرا جلدی اے نگاہ سے چھڑ ایس شہزادے دی تصویر بنا بس اور بازو پار کر کے خدا دی ملک لذات بچڑے کوہون والا سخی حسین ہائے ہائے جڑا یزید دی کرے وکالت جرت کر کے انہاں کیا کرے دس کدے ممبر تے بیٹھے ہائے ہائے اور کوئی جواب نہیں آئے گا ممبر حسین دے نانے دا مصلی حسین دے پھر منافقت نہ کر آ دنیا نو دس جکن میں نبی دا نوکر ہاں انجے نبی دی حسینیت شان صحابہ شان اہل بیت للکار ہے شیر کی للکار ہے کہو ذرا للکار ہے بڑی محبت اے تواڈی موج لگی پئی ہے اوے سرگودے والے تقریر بھی مولوی صاحب تے نعرے بھی مولوی صاحب تسی تے آئے چھڑا لنگر کھان اوے میں صدقے جاواں بازو باہر کڑ کے نعرہ ہے حیدری خدا دی من کے رضا تے بچڑے کوہون والا سخی حسین ہائے ہائے ایتھے تے جدوں اے بیان کیتا جاندا ہے بلال دی چھاتی دے گرم پتھر پھر بھی حوصلہ نہیں آ رہا جے در والے نے حوصلے والے نے تے گھر والے دا مقام اے آج دی میری تقریر دا میسج ہے ایتھے بازو پھر کڑ کے لہرا کے خدا دی ماں کے رضا تے بچڑے کوہون والا سخی حسین جی جی تواڈی محبت ہے میں علامہ صاحب کو کچھ نہ کہ تسی ناراض راستے نہیں بجے دے ناراض ہو تو پھر 2 گھنٹے اور لا جانے اللہ انہاں دا پیار قبول کرے اللہ کو اسی جیوں جیوں عمر وائز اگے پہ جانے ہیں تواڈی داد دی وجہ تو ڈبل جوان ہو رہے ہیں ہاں جی اے حقیقت ہے سنیاں دا جذبہ ہی بڑا با کمال ہے این دے مجمع سن ملن اسی کدی بڈھے ہی نہ ہوئی تے ایک واری اٹھ کے نوید سیالوی پتر 1 منٹ ہوئے نعرہ ایک مار ہاں جی کیا بات ہے ایک اور پھر محبت نہ پڑھنا ہے خدا دی ماں کے رضا تے بچڑے کوہون والا سخی حسین او اپنے نانے دا دین رڑدا بچاؤن والا سخی حسین کیا بات ہے او اپنے نانے دا دین رڑدا بچاؤن والا سخی حسین ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے قضان کی تھی نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین میری جماعت دے شیر خطیب نے
اور میں تے وہ پھر لمحے یاد نے ادو کئی جوان ایسے نے جڑے بچپن چونے نے جدوں امینی صاحب نے اس شہر وچ بامدیلا فکر رضا نو پھیلایا مسلک دی خدمت میری جماعت دی تقویت دا کردار آپ نے بڑے باکمال انداز دے اندر اس نو رقم کیتا بڑی محبت آپ دی 12:30 ہو چکے اور بڑا آپ دا روح پرور ماحول میں اتھی گفتگو ختم کر لگا بس ایک میں لفظ لازمی کہاں گا اور بڑا ضروری ہے بندہ دعوی کرے میں حسینی ہاں تے نماز دے نیڑے نہ جائے قرآن دی تلاوت نہ کرے یہ اپنے اپنا بہت بڑا دھوکا ہے ارے دعوی کرے میں علی دے پتران دا نوکر تے پیوے شراب تے کھاوے سود دا مال تے ویران دے مرلیاں تے کرے قبضے تے دیوے دھوکا حضرات یہ حسینیت ہے میں جو عرض کر رہے ہیں حسینیت بغیرتی کا نام نہیں حسینیت غیرت کا نام ہے میں ایک لفظ ایدے میرے وال توجہ کرنا سارے ہیں اے لفظ پیٹنٹ اور ایک خلاصہ ہے کہ غازی المدین دیاں قدمہ تھے سید جماعت علی شاہ صاحب نے پگڑی رکھی میں لفظ ایک کو عرض کرنے لگا علامہ اقبال اگے ودے انہاں کہ شاہ جی تسی سید ہو پگڑی تساں ترخانہ دے منڈے دے قدمہ تے رکھی ایدے توجہ کرنا جناح کلونی آلے ہوں بہت پردر جملہ ہے خدا دی قسم جے جدو اقبال دی اکھاں چ آنسو آئے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ دی بارگاہ چ عرض کیتا حضور تہاڈیاں رگاں وچ خون رسول ہے آپ سید زادے ہو آل نبی اولاد علی ہو تے جدیاں قدماں تے پگڑی رکھی دے اے تے ترخانہ دا منڈا ہے اس لئے پتہ ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جواب کی دیتا فرمایا اقبال من بھی پتہ ہے علم و دین پتر ترخانہ دا ہے پر کی پوچھنا ہے ایک کردار دا حسینی نکلے یہ تو ان سمجھ آئیے تے کھل کے آکو سبحان ہائے ہائے ذرا جملے بل غور کرنا سجاد صاحب اس دور دے بڑے بڑے متقی تے بڑے بڑے پرہیزگار فوت ہوئے تے کسے ہور دیاں قدمہ تھے سید جماعت علی شاہ نے اپنا امامہ نہیں رکھیا ایک علم و دین جدیاں قدمہ تھے سید نے رکھی پگڑی میں پتہ پیغام کی دین لگا حسینی کردار بندہ اپنائے پتر ترخانہ دا ہوئے عمر 17 سال ہوئے ایک قدمہ تے پگڑی ہوندی ہے جے قبر تو بار پیر حسین دا کردار اپنانے دا اتنا سونا سیلا ہے قبر وچ کتنا سونا سیلا بس آؤ کردار حسین اپناؤ اخلاق حسین سیرت حسین اللہ تعالیٰ مزمل زاہد اور ابرار صاحب اس پوری ٹیم دی محنت عقیدت قبول فرمائے اگلا جمعہ جڑا آ رہا ہے 9 ستمبر بروز جمعہ بعد نمازی عشاء مرکزی جامع مسجد توکلی نوری گیٹ دینا جتھے میں ہر جمعہ پڑھانا بے سنگی بیٹھے نے جڑے میرے کول جمعے تے تشریف لے جان دیں اور آپ سب نو میں دعوت دین لگا اگلے جمعے توکلی مسجد نوری گیٹ دے نالے ہر جمعہ اتے 1 بجے خطاب شروع ہوندہ ہے 2 تقریر ختم 2:30 پونے 3 بجے جماعت کھڑی ہوندی اتھے اگلے جمعے انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد بہت بڑی مولا حسین دی کانفرنس ہو رہی ہے جدے اندر بحمداللہ کثیر تعداد وچ علماء تشریف لے ہونگے اور 2 خصوصی خطاب نے پہلا خطاب علامہ مدثر معینی صاحب آپ کرنگے اور اس تو بعد آخری تاریخ ساتھ خطاب خطیب پاکستان مقبول عوام علامہ عبدالحمید چشتی صاحب سیالکوٹ والے جنہاں نو سرگودے والے بڑا پیار نہ سن دیں آخری خصوصی خطاب انہاں دا ہوئے گا تو ان دعوت تشریف لے آؤ گے سارے آؤ گے اے ویکھ لو بھائی ہن تساں میرے نال کر لیا وعدہ تے انج نہ ہوے وہ اوتھے کنڈ میری لگی ہوئے آؤ گے نا سارے کوئی بازو کڑ کے آکھو انشاءاللہ ماشاءاللہ اے اگلا جمعہ آج اے جمعہ گزر گیا 2 ستمبر آج اتھے پروگرام ہو گیا 9 ستمبر نو اے ٹائم ہونا ہے اور عشاء تو بعد محفل انشاءاللہ 12:30 ہو گیا ہاں جی ماشاءاللہ اتھے بھی ایک کو چلے تے اتھے بھی انشاءاللہ ایک تو پہلے کانفرنس مکمل ہو جائے گی میں توڑا انتظار کرانگا اور توڑا استقبال بھی کرانگا 9 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء سجاد صاحب تساں جتھے جمعہ پڑھاندے ہو اتھوں حسین وفد لے کے ہونا ہے آصف صاحب آپ بھی قاضی خالد بشیر صاحب تساں نیو سلٹاؤن